غصہ نہ کریں۔ اگر کسی وقت آپ کو غصہ آئے، شیطان آپ کو چوکا لگائے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا۔ ایک مرتبہ ہوا ہے ایسے کہ ایک صحابی رسول آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اوصینی، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کیجیے، مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند جملے بیان فرمائے کہ لا تغضب، یعنی غصہ نہ کیا کر۔ تو صحابی رسول نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ کہا کہ اوصینی یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لا تغضب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار دہرائی کہ لا تغضب، لا تغضب، یعنی غصہ نہ کریں۔ بظاہر تو یہ بات 2-3 الفاظ کی ہے، لیکن اس کے جو پیچھے اس کی تشریح ہے، معنی و مفہوم ہے، وہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ دیکھیں، اگر آپ غصہ کرتے ہیں تو آپ سے سب لوگ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کو آپ کے گھر والے ہر بات میں اتنی پریورٹی نہیں دیتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنے والا ہے، تو اس طرح وہ آپ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ اگر غصہ آ جائے تو اس پر ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اسے کیسے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چند چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ خاموش ہو جائیں، جب بھی آپ کو غصہ آئے آپ خاموش ہو جائیں، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اور رجیم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ وضو مومن کے لیے ہتھیار ہے، یعنی یہ غصہ ہے یہ آگ کا ایک انگارہ ہے اور ہمیشہ آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، تو اس لیے آپ تیسرے نمبر پہ وضو کر لیں۔ اس کے بعد آپ اپنی حالت تبدیل کریں، کیسے؟ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو آپ لیٹ جائیں، اور سب سے آخر میں مین چیز کہ آپ غصے کو یہ سوچ کر قابو کر لیں، یہ سوچ کر آپ غصہ پی جائیں، غصہ پی جانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو ہم نے غصے کے لحاظ سے ڈسکس کی۔ یہ چند ایک پوائنٹ ہیں جن پہ ہم عمل کر کے، جن کو ہم اپنا کر، جن کو ہم اپنی عادتیں بنا کر غصے سے بچ سکتے ہیں، غصے کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ ایک آیت میں آتا ہے کہ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ غصے کو پی جانے والے ہیں اور دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ مومنوں کی ایک خوبی بیان فرمائی ہے کہ یہ غصے کو پی جانے والے ہیں، تو اس لیے آپ ان خوبیوں پر پورا اتریں، آپ غصے کو پی جائیں۔ یہ جو غصہ ہے یہ شیطان کی طرف سے حملہ کرتا ہے، تو آپ غصے میں بہت زیادہ انسان اپنا خود کا اور دوسروں کا نقصان کر بیٹھتا ہے، تو اس لیے ہمیں غصے پر قابو کر کے خود کو بھی نقصان سے بچانا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان سے بچانا ہے۔ اللہ حافظ۔